السلام علیکم۔ آج پڑھ رہے ہیں شب برات کے بارے میں۔ کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں صورتیں بتائی ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں، تو آپ لوگ سب دیکھیے گا اور کس لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور کن لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس رات میں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ پاک بخشش نہیں کرتا، گناہوں میں وہ مبتلا رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ آپ لوگ اس رات میں بہت دل سے دعا مانگیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا مانگیے گا، کیونکہ اس میں جو ہے نا رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اب آپ کچھ حدیثیں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اٹھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھو اور دعا مانگو اپنی امت کے لیے۔ اس رات میں مگر مشرک، جادوگر، منجم، بخیل اور شرابی، سود خور، زانی کے لیے بخشش نہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والے ہیں۔ ہاں، مگر توبہ کرے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس میں اگر وہ توبہ کرے یعنی خوشخبری ہے واسطے اس آدمی کے، عمل کرے نیک 15ویں شعبان، یعنی کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو چانس ہے۔ اور یہ جو ہے حدیث میں نے ڈال دی ہے، آپ لوگ اسکرین شاٹ پلیز کر کے اس کا دیکھ لیجیے گا، کافی اس میں جو ہے نا بہت ساری حدیثیں ہیں بڑی بڑی۔ دوسری حدیث ہے سال بھر کے امور کی تقسیم، یعنی کہ جو ہم اللہ پاک ہمیں روزی روٹی دیتے ہیں نا، یہ سب ہے حق سبحانہ تعالیٰ۔ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے حکم سے اس رات میں ہر حکمت والا کام بار دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان کا یہ ریفرنس دیا ہے، پارہ نمبر 25 میں سورہ دخان ہے، یعنی شب برات میں جملہ احکام، رزق، اجال اور تمام سال حوادث تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور ہر کام کے فرشتوں کو ان کی تعمیل پر مطمئن کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو روزی روٹی ہے وہ پوری، اور رزق اور جو بھی ایج وغیرہ ہے وہ ہماری اسی رات میں کر دی جاتی ہے، تو ہر کام کے فرشتوں کو ان کی تعمیل پر مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نے فرمایا، تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ جب فرمایا کہ اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور ہر مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کا رزق اتارا جاتا ہے، یعنی کہ یہ قبولیت کی رات ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی، تاکہ آپ لوگ بھی اس کو، اور رسول اللہ رحمت الہی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلال شب برات میں میری امت پر نبی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رحمت نازل فرماتا ہے، مسلمانوں کی مغفرت۔ یہ سب آپ کو حدیثیں ہیں، یہ آپ تھوڑی سی ہیں، یہ کہ اس میں ہے کہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کافر، جادو، نجومی، زانی، شرابی، کینہ خور پر، سود خور پر، ماں باپ کے نافرمان پر، رشتہ قطع یعنی کہ رشتہ قطع کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا، یعنی کہ جو رشتہ توڑتا ہے۔ عبادت کی فضیلت، یہ ہے چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا، شب برات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ سب حدیثیں آپ لوگ
یہ میں نے تھوڑی چھوٹی سی آپ کو دکھا دی ہیں، اور ویڈیو آپ کو چھوٹی سی ہی بنائی ہے کیونکہ لوگ پھر انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ دعا ہے، میں آپ کو اب دعا بتاتی ہوں اس میں کون سی دعا پڑھیں گے۔ اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک۔ دوسری لائن ہے واعوذ برضاک من سخطک، واعوذ برضاک من سخطک۔ اب تیسری لائن دیکھیے واعوذ بک منک جل وجہک، واعوذ بک منک جل وجہک، واعوذ بک منک جل وجہک۔ چوتھی لائن دیکھیے لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک۔ اب پانچویں لائن دیکھیے انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی، اور یہ دیکھیے آج اتنے سال بعد بھی ہم تو اس کو نفل نماز کے سجدے میں مانگنی ہے، تو سجدے میں جب ہی مانگیں گے جب یہ یاد ہوگی، تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو سجدے میں مانگیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اس کو یاد کر لیں جتنا جلدی ہو سکے، ابھی ایک دن ہے شب برات میں۔ تو اس کی جو پہلی لائن ہے اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ اپنی معافی کے صدقے سے آپ مجھے بچا لیجئے، یعنی کہ اللہ پاک مجھے اپنی معافی دے دیجئے، یعنی کہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ دوسری لائن ہے وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، یعنی کہ آپ مجھے اپنی رضا کے صدقے سے آپ مجھے بچا لیجئے، اپنی غصے سے۔ یہ آپ کا غصہ اتنا شدید ہے، اتنا کہ اس سے نہ کوئی بچا نہیں سکتا، تو آپ اپنے مجھے غصے سے بچا لیجئے، اپنی رضا کے صدقے مجھے اپنے غصے سے بچا لیجئے۔ تیسری لائن کا مطلب ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ، کہ اے اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتی ہوں آپ ہی کے ذات کے صدقے سے۔ یعنی اگر آپ کسی کو سے غصہ ہو جائیں، اور یعنی اگر آپ کسی کو پہ غصہ ہو جائیں تو اس کی پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اسے انسان کو بچا سکے، تو آپ ہی ہمیں اپنے غصے سے بچا لیجیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ چوتھی لائن ہے لا احصی ثناء علیک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، اللہ ہم تو آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں کہ ایک چڑیا کو ہی لے لیجیے، آپ کسی بھی چیز کو ایسے لے لیجیے کہ اب اللہ نے کتنی اس کی کس طریقے سے کس طرح باریک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر ایک مصلحت اللہ کی ایسی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے اپنے لفظوں میں، ہے نا۔ کسی چھوٹی چیز چڑیا کو نہیں دیکھیں تو اگر ہم چھوٹی سی چینٹی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کس طریقے سے وہ کہاں جاتی ہے کہاں گھستی ہے، اللہ نے تو بنایا ہے نا سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں اس طریقے سے حیران اور دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو نا یہ اللہ پاک نے ان کو کیسے کاموں پہ لگا رکھا ہے اس طریقے سے۔ اور پانچویں لائن ہے انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ کی تعریف تو وہی ہے جو آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی، جو آپ کو پہچانتے ہیں نا وہ تو ہم تو نبی کی زبانی ہی آپ کو پہچانتے ہیں، یا اللہ آپ کی تعریف اور آپ کی شان وہی ہے جو آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی، جو ہمیں نبی نے بتایا اسی کے ذریعے ہم آپ کو پہچان سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے عاجز ہو کے، جیسے کہ انسان ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، اس طریقے سے اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ پاک ہم بہت تو اے اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو حقیر فقیر لوگ ہیں، ہم آپ کی کیسے تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں اس دعا کا آپ نے
میننگ دیکھ لیا، کتنا پیارا اس کا میننگ ہے، کتنی اچھی یہ دعا ہے، یہ یاد کرنی ہے. اور کچھ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھا دی ہیں، آپ لوگ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. یہ والی جو ہے نا یہ سب قرآن حدیث کی روشنی سے ہیں، ساری حدیثیں. آپ لوگ اس میں جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں. اور پردے، چاندیاں اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن تھکیے نہیں، اب مشقت کریے، دعائیں کریے. اپنے بس صاف کپڑے ہونے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صرف تیار ہونا ہے اور اس سے بس اللہ، نہیں ایسا نہیں ہے. صرف یہ تو دعا کی رات ہے، یہ تو مانگنے کی رات ہے، یہ تو عبادت کی رات ہے، یہ تو اگلے دن آپ کو روزہ رکھنے کی رات ہے. اس کو 14 اور 15 کا روزہ ہوتا ہے، یا پھر 14-15 کا نہیں رکھ سکے وہ 15-16 کا رکھ سکتا ہے. تو کل ٹیوزڈے کی رات کو جاگنا ہے اور ویڈنسڈے کا روزہ رکھنا ہے. ضروری نہیں ہے چادر چینج کرنی ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، بس صاف ستھرے ہو کے عبادت کرنی ہے. دعا کی رات ہے، اپنی لکھوانے کی رات ہے اپنی قسمت کو. باقی یہ سب چیزیں پڑھنی ہے بس. اللہ حافظ.